الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ، میرے دوستو، قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یعنی یہ بات اللہ جل جلالہ نے فرمائی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ من قبل یہ بتاتا ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ میرے دوستو، لیکن رمضان المبارک کا تحفہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ماہ رمضان جب بھی رمضان مبارک آئے تو اس کا دل کی محبت سے استقبال کرے، دل کی محبت سے اس کا استقبال کرے اور فوراً اس کو پانے اور کمانے میں لگ جائیں، 2 رکعت شکرانہ پڑھیں کہ رمضان نصیب ہوا، 2 رکعت حاجت کہ اس میں مغفرت نصیب ہو، 2 رکعت استخارہ کہ اس میں رمضان پانے گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نصیب ہو، 2 رکعت صلاۃ توبہ کہ اللہ جل جلالہ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دی، ایسا مہینہ آ گیا۔ میرے دوستو، رمضان رمز سے ہے اور رمز جلانے کو کہتے ہیں۔ صوم رک جانا اور رمضان یہ میرے دوستو جلانے کو کہتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں یہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور صوم عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں، صوم کا معنی رک جانا، یعنی جو چیزیں تم پر پہلے حلال تھیں اب تم پر کیا ہوئی؟ حرام ہو گئی، کھانا پینا جماع وغیرہ یہ چیزیں سب اب بند ہو۔
میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ جس کو نصیب ہو تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں واعظ اور نصیحتیں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، جو بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، یعنی اس مہینے کے اندر کوئی نفل اور سنت پڑھے تو گویا کہ عام مہینوں کو اس نے فرض ادا کیا، اتنا ثواب کے فرض کے برابر۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر رہا ہے، 70 فرض کے برابر ثواب۔ یہ مہینہ صبر کا اور صبر کا بدلہ ہے جنت، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، بڑھتا ہے رزق۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے ثواب جتنا ثواب بھی ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہ کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت اور استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے دوسرے کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے والے پر موقوف نہیں، بلکہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے بھی روزہ افطار کرانے پر بھی اللہ جل جلالہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم سے اس کا بوجھ یعنی ذمہ داری اور کام کاج میں تھوڑا خفیف کرے گا، کمی کرے گا، تو حق تعالیٰ جل جلالہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کیے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار، اس کی کثرت کرو۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کے وقت پانی پلائے گا، حق تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے، جنت میں داخل ہونے تک بھی اسے پیاس نہیں لگے۔
میرے دوستو، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے آخر سال تک آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کو مثیرہ کہتے ہیں، جس ہوا کو مثیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور کوڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ حور عین یعنی حوریں اپنے مکانوں سے نکل آتی ہیں اور جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑی ہو کر کہتی ہیں، کوئی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سے شادی کرا دے۔ حوریں دعائیں کرتی ہیں۔ پھر وہ حوریں جنت کے نگران فرشتے رضوان سے پوچھتی ہیں، اے رضوان، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب میں تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ آج کی رات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اے رضوان، جنت کے دروازے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دے میرے محبوب کی امت کے لیے۔ اے مالک، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جنت کے جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر انہیں دریا میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے روزے خراب نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادا کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ یہ آواز لگائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ جل جلالہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ یکم رمضان سے آخری رمضان تک جہنم سے آزاد کیے گئے لوگوں کے برابر لوگوں کو اس ایک دن میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سرسبز جھنڈا ہوتا ہے جسے کعبۃ اللہ پر نصب کیا جاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف وہ اسی رات کھولتے ہیں۔ جب وہ انہیں کھولتے ہیں تو ان کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جو مسلمان بھی آج کی رات میں کھڑا ہوا بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہو ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اس سے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. یہ حالت صبح تک جاری رہتی ہے. جب صبح ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اب واپس چلو. فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جبرائیل اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں یہ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور 4 آدمیوں کے سوا سب کو معاف کر دیا. 4 آدمیوں کے سوا سب کو معاف کر دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا وہ 4 آدمی وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو. دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہو. فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہو. کینہ رکھنے والا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائز رکھا جاتا ہے یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہیں پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا اے ہمارے سردار اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دی جائے. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی. اور بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے آخرت کے بارے میں جو مانگو گے ضرور عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہارے مصلحت کو میں دیکھوں گا اور اس کے مطابق تمہارے فیصلے کروں گا. پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لرزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. پھر فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تمہارے مجرموں اور کافروں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا. بس اب بخشے بخشائے اپنے گھر لوٹ جاؤ.
تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں نے تمہیں راضی کر دیا۔ فرشتے اس کے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوش ہوتے اور کھلکھلا اٹھتے ہیں فرشتے بھی اس سے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ساری رحمتیں، برکتیں اور بلائیں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جتنی بلائیاں ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ باقی جس کو جو کچھ ملتا ہے مسلمانوں کی برکت سے ملتا ہے۔ باقی جتنے بھی مذہب ہیں ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ ایمان والوں کی برکت سے ملتا ہے ان کو۔ مسلمانوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں بھی جتنی بھی اچھی اور برکت والی چیزیں ہیں وہ انہیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ قرآن پاک ان کا ہے، کعبہ شریف ان کا ہے، روضہ رسول ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی ہے، مسجد اقصی ان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت اور سنت بھی ان کی ہے، نماز ان کی ہے، زکوٰۃ ان کی ہے، حج ان کا ہے، جہاد ان کا ہے۔ یعنی ان عظیم و شان نعمتوں سے صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان کے مزے ہی مزے ہیں، ہر پاک اور افضل چیز مسلمان کی ہے۔ اب رمضان المبارک میں روزانہ جو بے شمار رحمتیں برس رہی ہیں، جو بے شمار نعمتیں ہیں وہ سب نعمتیں انہی کی ہیں۔ پھر عید بھی انہی کی ہوگی۔ مر جائیں گے تو جنت تک، اور قبریں ایسی کھل جائیں گی جیسے بالکل جنت کی آخری دیواروں تک۔ پھر آخرت میں بھی جنت انہی کی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے۔ کافر بیچارے تو ان چیزوں سے محروم ہیں، یہ تو سب مومنوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ ایک جھونپڑی میں بیٹھا مسلمان رمضان کی رحمتوں میں غوطے کھا رہا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کفار اس سے محروم ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کفار اس رمضان المبارک سے محروم ہیں۔ یہ صرف مومنوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے رمضان المبارک کو اس حال میں پایا ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور اللہ جل جلالہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ الحمدللہ تمام انبیاءوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کفار ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ جہاد پر ایمان ہے کہ جہاد فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، ان نعمتوں سے کفار محروم ہیں۔ یہ الحمدللہ صرف مومنوں کو ملی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کے آخر تک ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا،
اور جو مومن بندہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ایک سجدے کے بدلے میں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ایسا گھر بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے کے سامنے سونے کا ایک محل ہوتا ہے جس پر یاقوت، سرخ یاقوت کا کام کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ مومن رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگلے رمضان المبارک کے اس جیسے دن تک اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے غروب آفتاب تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے، اور اس کے لیے ہر اس سجدے کے بدلے میں جو اس نے رمضان المبارک کی رات یا دن میں کیا ہے، جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جس کے سائے میں شاہ سوار 500 سال تک چلتا رہے، اتنا بڑا سایہ ہے اس کا، تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے یہ نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ نیکی کی نیت سے قیام کیا، عبادت کی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں عرش سے رحمت برستی ہے اللہ جل جلالہ کی۔ اس مہینے کا روزہ ہو یا تراویح ہو، اس مہینے کے فرائض ہوں یا نوافل، سب کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مگر ایک بات کا خیال ہم سب رکھیں اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح سب چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، مسلمان کو تو چاہیے کہ بیع شراء میں پھر قیمتوں کو کم کرے، لین دین میں قیمتوں کو کم کرے۔ تو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، عام دنوں میں اگر ٹماٹر 60 روپے کلو تو رمضان میں 250 روپے کلو ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی اس رحمت سے سب نا امید ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حرام کام ہر وقت حرام ہے، کفر کا کام ہر وقت کفر ہے، ناجائز ہر وقت ناجائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ناجائز نہ کرو، عام دنوں میں ناجائز بھی ثواب ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جو بات کرتے ہیں، میں آپ کو کھلے عام کہتا ہوں، سود یہ رمضان میں بھی کفر ہے اور عام دنوں میں بھی کفر ہے، شراب عام دنوں میں بھی کفر ہے اور رمضان میں بھی کفر ہے، پرایا دوسرے مسلمان کا حق دبانا یہ رمضان میں بھی کفر ہے اور عام دنوں میں بھی کفر ہے، زنا عام دنوں میں بھی کفر ہے اور رمضان میں بھی کفر ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے وہ ہمارے حکومت والے کہتے ہیں کہ رمضان وہ محرم میں سینما گھر بند رہیں گے اور یہ شو بند ہو جائیں گے فلموں کے، تو کیا عام دنوں میں سینما ہال پر فلم دیکھنا ثواب ہے؟ عام دنوں میں وی سی آر یا ٹی وی یا ڈش یا کیبل دیکھنا کیا یہ ثواب ہے؟ کفر تو ہر وقت کفر ہے۔ پرایا مال دبانا، کسی کی امانت دبا کر اس پر کاروبار کرنا، یہ ہر وقت کفر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں،
میرے دوستو ہمارے مسلمان جو خسارے میں آئیں گے تو حقوق العباد میں ہم لوگ بالکل صفر ہیں. 98% دین ہمارا یہ معاملات ہے. یہ کیا ہے؟ معاملات ہے. 2% تمہاری یہ اور عبادتیں ہیں. 98% دین یہ معاملات ہیں. جب مسلمانوں کے معاملات صحیح ہو گئے تو پاکستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک اور دنیا کا سب سے سپر پاور ملک ہوگا. جب مسلمانوں نے امانت میں خیانت کرنی چھوڑ دی تو سمجھو کہ پاکستان دنیا کا سب سے سپر پاور ملک ہے. جب مسلمانوں نے غریب کا حق کھانا چھوڑ دیا تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اس معاشرے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آنے لگی ہیں اور ہماری گلی کوچوں میں پھر فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائی کریں گے. لیکن جب تک ہمارے اندر یہ 2 نمبر کام ہے، زبانی بزرگ اور اندر کفر بھرا ہوا. زبان سے تو ہم سب حضرت عبدالقادر جیلانی بنے ہوتے ہیں، زبان سے تو سب لال شہباز قلندر بنے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہمارے من صاف نہیں ہے. وہ ایک شخص کہتا تھا کہ فلاں زیارت جایا کرو، استاجی لنگر کھایا کرو، تمہارا من صاف ہو. میں نے کہا تم یہاں مسجد آیا کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ تمہارا اندر سے گند صاف ہو. تمہارے اندر جو گند بھرا ہوا ہے یہ تمہارا صاف ہے. تو عرض میری یہ تھی کہ 98% دین ہمارا یہ معاملات ہیں. یہ کیا ہے؟ جب ہمارے معاملات صحیح نہیں ہے تو یہ ہمارے اور کام بھی بالکل صفر ہے. اور میرے دوستو اپنے دلوں کو اس کینہ، بغض اور حسد اور غیبتوں، زبان سے اللہ کے ولی بنے ہوتے ہیں اور اندر سب کفر بھرا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فیوز یزدانی میں لکھتے ہیں، یہ اس کے کتاب کی فارسی کی میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں. فرماتے ہیں زبان سے اللہ اللہ کرتے اور اندر تمہارے کفر بھرا ہوا ہے. تو عرض میری یہ ہے میرے دوستوں کو، یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے. اس میں ہم اگر کسی کی امانت میں خیانت کی ہے وہ معافی کر کے اسے واپسی دے. اگر کسی کا حق دبایا ہے اس کو اس کا حق واپسی دو. اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے اس رمضان المبارک میں اس سے معافی مانگو. کسی کا ناجائز حق دبایا ہے اللہ کے واسطے اسے اس کا حق واپسی کرو. یاد رکھو قیامت کے دن جو زیاد لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے ان معاملات کی وجہ سے ہوں گے. قرآن عظیم الشان الحمد سے والناس تک جتنے مفسرین نے بھی اس کی تفسیر کی ہے، چاہے وہ روح المانی ہے، معرف القرآن ہے، تفسیر کبیر ہے، اور بھی جتنی تفسیریں ہیں، تفسیر بزیاوی ہے یا تفسیر جلالین ہے، جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ان سب کو کھولو اور ان کی تفسیر پڑھو تو خلاصہ تمہارا یہی نکلے گا کہ مسلمانوں اپنے معاملات صحیح کرو. مسلمانوں اپنے معاملات صحیح کرو، یہ 2 نمبر معاملات بند کرو. میرے دوستو یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اللہ جل جلالہ نے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا. ہمیں دل و جان سے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور ہماری زبان پر ہر وقت درود ہو. اور اللہ جل جلالہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بہت عظیم مہینہ ہے. اور میرے دوستو دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو یاد رکھو کہ یہ رمضان کے روزے بھی اسے قیامت کے دن نہیں بچا سکے، کیونکہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اور دوسرا میرے دوستو
کسی مسلمان کے ساتھ ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، میرے دوستو یہ رمضان المبارک ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، جاؤ اور اس اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگو، اور جب اس سے معافی مانگو گے تو میرا رب بھی ایسا رحیم ہے کہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور یہ آخری بات ہے کہ مسلمانوں اپنے معاملات صحیح کرو، اپنے معاملات صحیح کرو۔ یاد رکھو تمام اعمال ہمارے ان معاملات کی وجہ سے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔